قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن مقدس کی یہ سورۃ الناس آخری سورۃ مبارک ہے، اور یہ سورۃ مبارک بھی سور مکیہ میں سے ہے، یعنی جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ان دونوں سورتوں کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے کہ ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر اور اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے پناہ پکڑنے کی. تو پہلی سورت مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم عطا فرمائی تھی کہ رب الفلق کے ساتھ پناہ پکڑیں. ان میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہم پناہ پکڑتے ہیں جو رب الفلق ہے. کن چیزوں سے؟ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہم پناہ مانگتی ہیں ان پھونک مارنے والیوں سے جو گرہوں پہ پھونک مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہم پناہ مانگتے ہیں حاسد سے جو حسد کرنے والا. تو رب الفلق کے ساتھ پناہ پکڑی گئی اور 4 چیزوں سے پناہ پکڑنے کی تعلیم دی گئی. اور اب اس سورت مبارک میں جو سورت الناس ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور جس سے پناہ پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک. تو اس سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو انسان اگر اچھی طرح یاد بھی کر لے اور حفظ بھی کر لے اور اس کو معانی کے ساتھ سمجھ بھی لے، تدبر اور تفکر بھی کرے اور اس کو اپنا حرز جان بھی بنا لے کہ صبح و شام پڑھتا رہے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں پہ اپنی اولاد پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے شرور سے اور بڑی آفات سے اور بڑے بلیات اور مصائب سے نجات عطا فرمائے. تو اب اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے اور کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں جو رب ہے تمام لوگوں کا، مالک الناس جو مالک ہے تمام لوگوں کا، الہ الناس جو معبود ہے تمام لوگوں کا، من شر الوسواس الخناس، شر وسواس سے مراد شیطان ہے، شیطان کے شر سے جو پیچھے ہٹنے والا ہے. خناس مانا آگے آنا اور پھر پیچھے ہٹ جانا. وسواس مصدر ہے، حالانکہ مقصد تو ہے وسوسہ ڈالنا، لیکن مراد یہاں شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان گویا سراپا وسوسہ. خناس کا کیا مانا؟ جیسے دشمن آگے آتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے حملہ کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں،
الجنت والناس، وہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اب اسی چیز پہ غور کریں کہ پہلے تو صفت ایک ذکر کی گئی تھی کہ ہم پناہ پکڑتے ہیں اعوذ برب الفلق۔ اب فلق سے مراد کیا تھا؟ فلق سے مراد بعض علماء نے فرمایا چاند ہے، فلق سے بعض علماء نے فرمایا کہ چاند نہیں بلکہ کواکب و نجوم ہیں، اور فلق سے بعض علماء نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جو صبح مراد ہے جب وہ اندھیرے کو چیرتی ہوئی اوپر نکل جاتی ہے۔ ویسے الفلق کا لفظ جو ہے وہ بھی اتنا بڑا جامع ہے۔ اصل فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا، دو حصوں میں منتقل کر کے اس سے کوئی چیز نکلے۔ تو فالق الاسباح بھی تو اللہ کی ذات ہے جو اندھیرے کو چیر کے صبح نکالتے ہیں۔ فالق الحب والنوا بھی تو اللہ کی ذات ہے جو گندم کے دانے کو چیر کے اس سے پودا نکالتے ہیں اور گٹھلیوں کو چیر کے اس سے درخت پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی تو اللہ کی ذات ہے کہ جو صلب اب کو باپ کے سخت ترین پشت کو چیر کے اس سے پانی نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی تو اللہ کی شان ہے کہ جو ترائب جو سینوں کو چیر کے اس سے پانی نکالتے ہیں اور پھر رحم مادر سے بچہ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ زمینوں کے سینوں کو شق کر کے اس اندر سے پودوں کو نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی صفات میں سے آسمان کو شق کر کے اور بادلوں کو شق کر کے اس سے پانی کو برساتے ہیں۔ تو اس لفظ کے اندر بھی بڑی عظیم جامعیت تھی، لیکن اللہ کی صفت ایک ذکر کی گئی۔ یاد رکھو صفت کیا ذکر کی گئی؟ صرف رب الفلق۔ اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار چیزیں تھیں، اور اس صورت میں اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے، یعنی اللہ کی تین صفتوں کا ذکر کیا گیا اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ چیز ایک ہے۔ اللہ کی تین صفتوں کا ذکر ہے۔ رب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے ملک، اللہ کی صفت ہے الہ، اللہ کی صفت ہے، لیکن پناہ شیطان کے وسوسے سے مانگی گئی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھیں کہ شیطان کا وسوسہ یعنی اتنا زبردست ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا مہلک ہے کہ اس کے پناہ پکڑنے کے لیے اللہ کی تین صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی دوسری وجہ سے بیان فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اندھیرے میں نقصان ہوتا ہے، جادو سے نقصان ہوتا ہے، آدمی کے بدن سے تعلق رکھتا ہے، آدمی کے جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی آدمی بیمار پڑ گیا، جادو کے زیر اثر آ گیا، آدمی کے خاندان میں جھگڑے اور اضطرابات شروع ہو گئے، اندھیرے میں ٹھوکر لگی، آدمی گر گیا، چوٹ لگ گئی، کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی، اور حاسد نے کوئی حسد کیا تو آدمی کی دولت یا مال چھن گیا، تو یہ ساری دنیا کے نقصانات تھے۔ اور شیطان جب نقصان اور وسوسہ ڈالتا ہے تو دین ختم کر دیتا ہے۔ دین جب برباد ہو جائے تو آدمی کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ زیادہ خطرناک تھا۔ اس لیے یہاں اللہ نے تین صفتوں کا ذکر فرمایا اور وہاں اللہ نے ایک صفت کا ذکر فرمایا کہ نقصانات دنیاوی بھی ہے، لیکن دنیاوی نقصانات ہو بھی جاتے ہیں پھر پورے بھی ہو جاتے ہیں، دنیاوی نقصانات ہو بھی جاتے ہیں پھر انسان بچ بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ایسا خطرناک دشمن ہے کہ جب اس نے ہمارے دین کو تباہ کر ڈالا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد۔ اس لیے چونکہ اس کا فتنہ اتنا بڑا تھا، اس کا شر اتنا بڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہمیں تینوں صفتوں کی تعلیم دی کہ میرے تینوں صفتوں کے ساتھ مجھ سے پناہ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ ایک دفعہ مسجد مبارک کے اندر حالت اعتکاف میں تھے،
اعتکاف آپ جانتے ہیں الحمدللہ، ایک تو وہ اعتکاف ہوتا ہے جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن ویسے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر نفلی طور پر آدمی کسی وقت بھی اعتکاف بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی پابندی نہیں۔ یعنی سب سے افضل اعتکاف تو وہی ہوتا ہے جو رمضان کے عشرہ آخر میں آدمی بیٹھتے ہیں مساجد کے اندر، کیونکہ اس کے اندر الحمدللہ لیلۃ القدر کے ملنے کی بھی امید ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کرنا چاہے، یا 10 دن کے بجائے اس سے کم کا اعتکاف کرنا چاہے، یا حتیٰ کے بعد علماء نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے اب آپ مغرب پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اسی وقت بھی اگر وہ ساتھ نیت کر دے کہ یا اللہ مجھے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر کا میرا اعتکاف ہے، تو ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی نصیب ہو جاتا۔ یعنی آپ نماز تو پڑھنے کے لیے آ رہے، اب آپ نے ویسے بھی الحمدللہ مغرب سے عشاء تک کے لیے بیٹھنا ہے، مغرب بھی پڑھیں گے پھر عشاء بھی پڑھیں گے، تو صرف دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے اعتکاف کی بھی میں ساتھ نیت کر رہا ہوں، اور اتنی دیر کے لیے جتنی دیر آپ نے مجھے یہاں رکھنا ہے، تو اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو آپ کی بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئی، کیونکہ اعتکاف میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ آدمی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، اعتکاف میں اپنے گھر کھانے کے لیے نہیں جا سکتا، تو کبھی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو بیویاں حضور کو ملنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتی تھی۔ تو بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ اس میں حضور پاک نے ہمیں تعلیم دی کہ بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ورنہ اندازہ فرمائیں کہ خامد ہو خاتم الانبیاء حبیب کبریا لیکن اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر آئے تاکہ آپ کے اخلاق عظیمہ سے امت کو سبق ملے کہ بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں خامد پر، جیسے خامد کے حقوق ہوتے ہیں بیویوں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جتنی تم اپنی بیوی کو عزت دو گے اتنی اس کے دل میں تمہاری عزت اور عظمت پیدا ہو۔ تو حضور جب آئے تو سامنے سے دو صحابی گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ۔ وہ دونوں صحابی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، وہذہ زوجتی صفیہ بنت حیی، اور یہ میرے ساتھ جو عورت کھڑی ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے، حیی کی بیوی ہے۔ انہوں نے کہا حضور کمال کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ ایسے جملے کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا آپ کی ذات مبارک پر بھی کوئی دشمن، کوئی بدترین انسان بھی شبہ کر سکتا ہے؟ وہ ذات پاک جو معصوم ہو، وہ ذات پاک جس کو اللہ نے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہو، کیا اس ذات کے بارے میں بھی ہم شبہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہم تو آپ کے غلام ہیں، پروانے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو جب خون کو روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو شیطان کا وسوسے کو بھی تم نہیں روک سکتے ہو، کسی وقت بھی وہ وسوسہ داخل ہو سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے تمہارے دلوں میں ایسا کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر میرا نقصان تو نہیں ہوگا، اصل نقصان تو تمہارا ہوگا۔ اور اس میں حضور پاک نے تعلیم دی کہ شیطان کے وساوس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے انبیاء کے خلاف بھی شبہ ڈال سکتا ہے، وساوس پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملی کہ صرف ایسی چیز نہیں کہ آپ گناہ سے بچیں، آپ حرام سے بچیں، آپ زنا سے بچیں، بلکہ جن گلیوں میں آپ کو تہمت لگنے کا اندیشہ ہو ان گلیوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ یعنی ایک جگہ آدمی پاک ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک اس کا دامن صاف ہوتا ہے،
لیکن بعض لوگ اس کو پوری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص فلاں کے گھر میں جو جاتا ہے کوئی بات ضرور ہے. تو اگر ایسی کوئی تہمت لگنے کا بھی اندیشہ ہے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ ان گلیوں کو بھی چھوڑ دیں تاکہ بلا وجہ کسی تہمت کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پناہ پکڑیں اور ایسے شیطان کے شر پہ کہ جس کا شر اتنا خطرناک ہے کہ جو انسان کے بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب سمجھیں، غور کریں، خدا کی قدرت ہے. اللہ کے قرآن میں کتنی حکمتیں ہیں کہ جتنے اللہ کے دین کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اپنے قرآن کی فہم عطا فرمائی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ کا کلام ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں قیامت تک آپ غوطہ زنی کرتے رہیں، اس کے موتی چنتے رہیں، موتی کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے. رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود. 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا دراصل انسان جو ہے اس پہ 3 حالات کی، اس پر 3 احوال گزرتے ہیں. ایک دور انسان کا وہ ہوتا ہے جب بچپن کا دور ہے، یعنی انسان ماں کے بطن سے نکلنے کے بعد رضاعت کا دور ہے، دودھ پینے کا دور ہے، پھر بچپنے کا دور ہے. تو اس بچپن کے اندر اس کو جس کی ضرورت ہے وہ رب ہے جو اس کی تربیت کرنے والا ہے، جس نے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر بھی تربیت کی، جس نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر بھی غذا پہنچائی، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس کی حفاظت فرمائی، اور پھر جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی تعلیم بھی عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے باہر آنے کے بعد جس نے پھر اس بچے کو جو بول نہیں سکتا ہے، جو مانگ نہیں سکتا ہے، کیسی تربیت فرمائی کہ ایک رونا سکھلا دیا، ایک رونے کی تعلیم عطا فرما دی کہ بچے کا کام اتنا ہے کہ وہ رونا شروع کر دے. سارا گھر دوڑ رہا ہے. کوئی کہے گا بچہ بھوکا ہے، کوئی کہے گا پیاس لگی ہوگی، کوئی کہے گا نہیں بچے کے پیٹ میں درد ہوگا، کوئی کہے گا نہیں بچے کے کان میں درد ہوگا، کوئی کہے گا نہیں بچے کو گرمی لگ گئی ہے. تو سارا گھر دوڑ رہا ہے. بچے نے صرف ایک دفعہ آواز نکالی ہے. کیسی تربیت کر دی ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس دور میں جو تربیت کی تعلق ہے اس کا تعلق صفت رب کے ساتھ ہے کہ پالنے والا بھی رب ہے، پیدا کرنے والا بھی رب ہے، تربیت دینے والا بھی رب ہے، اور اس دور میں ہمیں شیطان کے حملوں سے بچانے والا بھی رب ہے. اس لیے اس صفت کا ذکر کیا گیا. اور آگے جب انسان بچپن کے مراحل سے گزر جاتا ہے پھر اس پہ ایک دور آتا ہے شباب کا، ایک دور آتا ہے جوانی کا، جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. اب جناب امنگیں جوان ہو گئی ہیں، اب اس کی تمنائیں ہیں عروج پہ پہنچ چکی ہیں، اب اس کے اعضاء میں قوت آ گئی ہے، اب اس کے بدن میں صلابت آ گئی ہے. اب وہ کبھی پہاڑ توڑنا چاہتا ہے اور کبھی ڈاکے مارنا چاہتا ہے، کبھی لوگوں کی عصمتیں لوٹنا چاہتا ہے. اب کون کنٹرول کرے گا؟ جو ملک الناس، جو بادشاہ ہے. کیونکہ بادشاہ جب کو اپنی قوت سے کنٹرول کرے گا تو آپ اس کے شباب کی رہنائیوں اور جولانیوں کو زنجیر ڈالنے کے لیے کسی قوت بادشاہت کی ضرورت. اس لیے اس کے بعد صفت آئی ملک الناس کہ جب ہم اس جوانی کی جولانیوں کا شکار ہوں تو پھر بھی تیری پناہ میں آئیں گے، کیونکہ تو ہی تو مالک، تو ہی ملک الناس ہے. تیرے بغیر ہماری ان جولانیوں کو کون روکنے والا ہے؟ اور اب انسان پھر ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کا آخری دور آ گیا. اب وہ جناب بوڑھا ہو گیا، اب وہ تجربہ کار ہو گیا، اب جناب اس کے تفکرات اور تدبر اور اس کا علم جو ہے اپنی آخری معراج پہ پہنچ چکا ہے. تو اب اس کے بھٹکنے کا اندیشہ ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور کہیں خاتمہ ایمان کے بجائے خاتمہ شر پہ نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی توحید کے بجائے کسی بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی عبادت کے بجائے غیر کی عبادت میں مبتلا نہ ہو جائے. اب وہاں ضرورت تھی معبود کی. اس لیے صفت آئی الہ الناس کہ اس دور میں اگر ہم کسی کی پناہ میں آ سکتے ہیں تو اس کی پناہ میں جو معبود حقیقی ہے،
جو معبود برحق ہے اور جو عبادت کے قابل ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ چونکہ ہم پر 3 ادوار گزرتے ہیں، ایک بچپن کا دور گزرتا ہے اور ایک شباب کا دور گزرتا ہے اور ایک بڑھاپے کا دور گزرتا ہے، تو اللہ نے ان تینوں صفتوں کا ذکر فرما دیا کہ تم جس دور میں بھی ہو میری پناہ کے بغیر تمہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے آیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اور اسی کو علماء کرام نے ایک اور انداز میں بھی بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو انسان جو ہے اس کی گمراہی جو ہوتی ہے وہ 3 راستوں سے ہوتی ہے، یا تو شہوانیت کے راستے سے ہوتی ہے، یا غضب کے راستے سے ہوتی ہے، اور یا ہوا کے راستے سے ہوتی ہے۔ کیا مانا کہ انسان جب بھٹکتا ہے تو کیوں بھٹکتا ہے؟ شہوت کی بنا پہ، شہوانیت کے راستے میں شیطان اس کے اندر وساوس ڈالتا ہے۔ اب پانی کی بھی خواہش ہے، شہوت ہے، بھوک لگے تو کھانے کی بھی خواہش ہے، شہوت ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی بندے کے اندر ایک شہوت ہے، خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ تو اب ان راستوں سے کبھی وہ چوری پہ اکساتا ہے، کبھی ڈاکے پہ اکساتا ہے، کبھی زنا پہ اکساتا ہے۔ تو اس راستے سے جب حملہ کرتا ہے تو جب شہوانیت کے راستے سے حملہ کرے تو اس کے لیے تو صفت آئی اس ذات کی جو پالنے والا ہے۔ تو اس لیے پہلی صفت کا ذکر کیا گیا قل اعوذ برب الناس۔ اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غضب، جب آدمی غصے میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ آدمی اپنے حدود کے اندر نہیں رہتا، جب غصے میں آتا ہے تو وہ باتیں بھی کہہ جاتا ہے جو نہ کہنے والی، غصے میں آنے کے بعد وہ کام بھی کر جاتا ہے جو نہ کرنے والے ہوں۔ غصے میں آ کے 50 سالہ زندگی، میاں بیوی کی 50 سالہ زندگی اکٹھے گزری ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، گھر آباد ہے، غصہ آیا طلاق دے دی اور قصہ کہانی اپنی ختم کر بیٹھا۔ وہ اولاد جس کو بچپن سے اس نے پالا ہے، کبھی غصے میں آ کے اس کو ہاتھ کر بیٹھتا ہے، کبھی غصے میں آنے کے بعد آدمی اپنے والدین کا گستاخ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے تیسری دفعہ عرض کیا کہ حضور کوئی اور مزید نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ حکیم تھے امت کے، جیسے امت کی بیماری ہوتی تھی اسی طرح کا نسخہ تجویز فرما دیتے تھے۔ تو اس صحابی میں چونکہ غصے کی مرض زیادہ تھی تو اس لیے اس کو حضور پاک نے اسی کے بارے میں زیادہ تنبیہ فرما دی۔ باقی معاملات میں تو وہ ٹھیک تھا لیکن غصے پہ قابو نہیں پا سکتا تھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے سبق دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ جب آدمی غصہ نہ کرے اور غصے پہ قابو پا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، کیونکہ غصہ نہ ہو تو آدمی ویسے صحیح چل رہا ہوتا ہے، غصے کی حالت میں آگے آدمی کا راستے سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہوگا۔ تو جب آدمی غصہ نہیں کرے گا، اسی لیے حدیث مبارک میں آیا کہ وہ بہادر نہیں ہوتا جو کسی پہلوان کو پچھاڑ ڈالے، بلکہ فرمایا بہادر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے شیطان کو پچھاڑ ڈالے، کہ تمہیں نفس میں غصہ آ رہا ہے لیکن تم دوسرے کو کہتے ہو اچھا بھائی جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ وہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے اور تم کہتے ہو اچھا بھائی جزاک اللہ، تمہیں اگر گالیاں دے کے بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ جیسے کہ میرے آقا نے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ حکم فرما دیں، تو اللہ کے فرشتے آ کر طائف والوں کو الٹ ڈالے اور طائف والوں کو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں، لیکن حضور پاک نے اپنے غصے پہ کیسے قابو فرمایا؟ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ تیرے نبی کے شان کو جانتے نہیں ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے دوسری جو آدمی کو گمراہ ہونے کا راستہ ہے وہ غضب ہے، اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہوا۔ ہوا کا کیا معنی؟ کہ اپنے دلوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں اور آدمی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
جیسے آج کل دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحمت فرمائیں، کتنے لوگ ہیں اچھے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن قبروں پہ کھڑے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، قبروں پہ کھڑے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، اور قبروں پہ کھڑے ہوئے ان الفاظات کے ساتھ، ان القابات کے ساتھ قبر والوں سے مانگ رہے ہیں جس طرح کوئی خدا سے مانگتا ہے۔ اور اگر دل میں خیال آ گیا اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو اور اپنے شیخ کو ایسے ایسے القاب عطا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کانپ جاتا ہے۔ جیسے میں کل ایک دوست نے مجھے کتاب بھیجی تھی، میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں حضرت خواجہ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی میں ہمیشہ دین پھیلایا ہے، تو ان کی قبر مبارک پہ، ان کے علاقے میں، ان کے شہر میں اس نے لکھا کہ میں جب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی قبر میں لکھا ہوا ہے زبدۃ الانبیاء، یعنی اپنے مرشد کو کیا لقب دیا ہے؟ زبدۃ الانبیاء۔ زبدہ کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہاں جاتے ہیں آپ بازار میں، کبھی آپ کہیں گے نا گشتہ کہتے ہیں ملائی کو، اور زبدہ کہتے ہیں مکھن کو۔ آپ کہیں گے نا کہ مجھے مکھن کے اندر زبدہ، تو زبدۃ الانبیاء یعنی انبیاء کا مکھن ہے وہ۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ مکھن کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ دودھ کو بلوتے ہیں، دودھ کو رڑکتے ہیں تو اس کے بعد کچھ لسی بن جاتی ہے اور کچھ مکھن بن جاتا ہے، یعنی جو سب سے اعلیٰ چیز ہوئی وہ مکھن بن گیا اور جو بچ گیا وہ لسی بن گئی۔ تو اب جب وہ ہمارے پیر صاحب بن گئے نبیوں کا مکھن، تو نبی لسی اور پانی بن گئے۔ اس سے بڑی گستاخی دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں کہ اس طرح بھی کوئی اپنے مرشدوں کو لقب دیتا ہے۔ کوئی کہہ دے گا قطب عالم، کیا مانا؟ قطب کہتے ہیں اس درمیانی کیل کو جس کے گرد چکی گھومتی ہے، یعنی جس کے گرد عالم گھوم رہا ہے میرا شیخ وہ قطب ہے، پورے عالم کا تصرف ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ عقیدے رکھ دیے جائیں تو پھر مسلمان کا اسلام کہاں رہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ بھئی اگر تم زبدۃ الاولیاء کہہ دیتے پھر بھی کوئی بات تھی ماننے کی کہ بھی وہ ولیوں کے مکھن ہیں، لیکن نبیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ جس طرح روافض نے یہ عقیدہ گھڑا تھا کہ تمام نبیوں کا شان ایک طرف ہے اور حضرت علی کا شان سب سے زیادہ ہے، انہوں نے یہ عقیدے پیدا کیے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا اور اللہ نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی کی امامت میں ایمان لے آئیں۔ تو مانا یہ ہوا کہ نبوت کا درجہ بعد میں رہ گیا اور امامت کا درجہ جو تھا وہ نبوت سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,24,000 نبی سے بھی آگے بڑھا دیا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے کہ ہمارے بعض لوگوں نے اپنی خواہشات کے تابع اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو اتنا آگے بڑھایا کہ انہیں زبدۃ الانبیاء کے لقب تک لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور وہاں جو منتظمین ہوں یا جن کا کوئی اثر ہو اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ایسے القاب لکھ دینا، یہ ہوتا ہے خواہش۔ اب دیکھو اسی طریقے سے اس نے لکھا کہ میں نے پڑھا، وہ ایک اخباری رپورٹ میں اس نے کہا کہ میں نے وہاں جا کے پڑھا کہ وہاں ایک دروازہ ہے، ایک تو نوری کہلاتا ہے اور ایک دروازہ ہے جو بہشتی کہلاتا ہے، اور اس بہشتی دروازے میں سال میں صرف ایک دفعہ داخلہ ہوتا، اور اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے من دخل هذا الباب امن، کہ جو آدمی اس دروازے سے داخل ہو گیا بس وہ امن میں آ گیا اور جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اور ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ اوپر ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ بھی فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اندازہ فرمائیں کہ حضور کی حدیث مبارک بھی بنا ڈالی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس بہشتی دروازے سے جو گزر جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ وہ حدیث پاک کہاں ہے؟ اسی سے آپ اندازہ فرمائیں حضور نے حضرت ابی بکر کی قبر پر تو یہ لکھنے کا حکم نہ دیا، حضور نے اصحاب ثلاثہ اور خلفائے اربعہ کی قبر پر تو یہ لکھنے کا حکم نہ دیا،
حضور پاک نے ان لوگوں کو جن کو بشارت دی جنت کی اپنے زبان مبارک سے اشرا مبشرہ، ان کے بارے میں بھی یہ نہ فرمایا کہ جو ان کے دروازے سے گزر جائے وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی کوئی خاص دروازہ معین نہیں فرمایا کہ جو اس سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ یہ مقام کیونکہ اللہ نے اپنے کعبے کو دیا تھا کہ من دخلہ کان آمنا، تو اللہ کی توحید کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پیروں کی مزاروں پہ دروازے بنا کے اسی کے مقابل پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اسی کو کہتی ہے ہوا، کہ جب آدمی اپنی ہوا میں ڈوب جاتا ہے، اب میں ڈوب جاتا ہے تو آدمی برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے، آدمی راستے سے ہٹ جاتا ہے اور آدمی پھر ٹھوکریں کھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ آپ بھی کبھی انسان یعنی اپنے والدین کو بھی اتنا بڑھانے کا کہے گا قبلہ بھی آپ ہیں اور کعبہ بھی آپ ہیں اور سب کچھ آپ ہیں۔ اسی طرح کبھی بیوی اپنے خامد کو ایسے القاب سے نوازے گی نعوذ باللہ کہ بس خدا کے بعد کوئی درجہ ہے صرف خامد کا ہے، اللہ کے رسول کا نام بھی درمیان سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح انسان کبھی اپنی اندھی عقیدت پہ آ کر اپنے غلط عقائد کو دین سمجھ لیتا ہے اور اس کو نجات سمجھ لیتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے عقیدے بنائے گئے اور کتابوں میں لکھ کے لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ جناب ایک بزرگ 70 سال تک حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں اتنے عرصے سے علم حاصل کر رہا ہوں لیکن مجھے نور ایمان نہیں مل رہا اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب نہیں مل رہا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا آج تک تم غلط راستے پہ چلتے رہے ہو، آج بیٹھ جاؤ، ابھی قوالی کی مجلس ہوگی، سب کچھ تمہیں یہی مل جائے گا۔ بس جب وہ قوالی کے مجلس میں بیٹھا اور قوال نے تان ماری اور اس پہ بجت جاری ہوا تو بس آسمانوں میں پہنچ گئے۔ یعنی 70 سال میں جہاں قرآن و حدیث، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، اس کلام نے تو اس کو ہدایت بھی نہ دی، لیکن قوالوں کی تان میں ماشاءاللہ وہ خدا کو مل گیا۔ تو پھر نعوذ باللہ یہ تو بڑا آسان راستہ تھا، حضور پاک بھی حضرت بلال اور صحابہ کو یہی تعلیم دے جاتے کہ بھائی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کے 4 کونے ہیں، بس قوال بٹھا دو اور قوالیاں شروع کر دو، جو بھی آئے گا تان سنے گا اور خدا سے مل جائے گا۔ تو بڑا آسان مسئلہ تھا، نہ وہ قریش لڑتے، نہ مکے والے جھگڑا کرتے، نہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، نہ صحابہ کو شہید ہونا پڑتا، نہ صحابہ کے بدن کو انگاروں پہ جلایا جاتا۔ قوالی سننے میں کون لڑتا ہے؟ حضور تو اتنی دعوت دیتے نا کبھی آ جاؤ تم بھی مجلس سے سما میں شریک ہو جاؤ، تم بھی قوالی سن لو، تو کوئی سن لیتا تو سن لیتا اور نہ سنتا تو لڑائی تو نہ کرتا۔ تو خدا کے بندے یہ ہوا ہے، اس ذریعے سے شیطان ڈاکے ڈال کے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ایسے ایسے عجیب واقعات لکھے ہیں، اس نے لکھا کہ وہی ایک کمرہ ہے، اس کمرے کی باقاعدہ زیارت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس حجرے مبارک کی زیارت کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک حضرت علی احمد کی قبر ہے جو حضرت کے غلام اور خلیفہ تھے اور عزیز بھی تھے، اور آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم جا کے فقیر کا لنگر چلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ اور اس کے بعد حضرت بھول گئے، اس مدت کو 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد جب وہ حضرت کے سامنے آئے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے اور پہچانے نہیں جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم وہی ہو؟ اس نے کہا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ لنگر چلاؤ، کھانے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو 12 سال کھانا ہی نہیں کھایا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی تو صرف 4 دن کا روزہ رکھے، یہ پیر کتنا آگے بڑھ گیا کہ 12 سال کا روزہ رکھ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو پھر قیامت میں جا کے فیصلہ ہوگا کہ ہم نبی کے گستاخ ہیں یا وہ انبیاء کے گستاخ ہیں۔ یہ فیصلہ اس دن ہوگا جب اللہ کا دربار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن فیصلوں کا دربار ہوگا اور رحمت اور شفاعت کا جھنڈا اور پرچم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس دن جا کے اندازہ ہوگا کہ نعوذ باللہ توحید بیان کرنے والے گستاخ تھے یا یہ جھوٹی محبت کے دعوے دار گستاخ تھے۔ اور اس نے کہا مجھے اس حجرے میں ایک جگہ دکھلائی گئی اور اس میں کہا گیا کہ یہاں حضرت نے ایک کچے دھاگے سے اپنے آپ کو الٹا لٹکا دیا اور 12 سال تک لٹکتے رہے اسی مراقبے کے آگے۔
یعنی 12 سال تک نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، الٹے لٹک کے ساری باتیں پوری ہو، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے نہ اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کسی ہدایت کی ضرورت ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے، چلا کر رہا ہے، اور 12 سال کے بعد کچے دھاگے سے بندھا ہوا۔ ماشاءاللہ آج بھی اگر ایسی بات ہو تو کسی آپ شام کو تجربہ کر کے کچے دھاگے سے کوئی چیز بات ہے، کسی کو لٹکا کے ذرا دیکھ لیں، وہ پھر کہیں گے دیکھو یہ تو وہابی ہے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ اللہ کے بندے پہلے آپ ہمیں یہ تو سمجھاؤ آخر یہ کون سا چلا ہے؟ ہاں اگر اللہ نے 309 سال اپنے اولیاء کو، اپنے پیارے بندوں کو غار میں رکھا تو فضربنا علی آذانہم بالکہف سنین عددا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان میں نیند مسلط کر دی، جیسے نیند آ جائے تو اب آپ پر نماز نہیں جب تک آپ جاگیں گے، تو اللہ نے ان پر ایک ایسی نیند مسلط کر دی کہ وہ جاگے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اگر حضرت عزیر کو 100 سال تک رکھا تو موت مسلط کر دی، موت کے بعد اللہ نے پھر ان کو کھڑا کیا۔ اب ان سے کوئی استدلال کرے گے جی آخر ایک نبی بھی تو 100 سال تک انہوں نے بھی تو نماز نہیں پڑھی، ان پہ تو موت آ گئی۔ اب یہ 309 سال تک اصحاب کہف کے اولیاء نے بھی تو نماز نہیں پڑھی، ان پر تو اللہ نے نیند مسلط کر دی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو فوراً اپنی عبادت کی طرف راغب ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں یہ تیسرا راستہ ہے ہوا کا جس سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں سب سے پہلے شعبانیت کی طرف سے شیطان حملہ کرے تو تم اپنے رب کی پناہ پکڑو، اور جب وہ غصے کے راستے سے تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو تم ملک الناس جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس کی پناہ پکڑو، اور جب تمہیں وہ ہوا اور خیالات کی وجہ سے گمراہ کرے تو تم اپنے معبود کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس لیے 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ جو تمام کائنات کا رب ہے اور جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے اور جو تمام کائنات کا معبود ہے۔ اور اسی کو علماء کرام نے ایک اور عجیب انداز میں ذکر فرمایا، انہوں نے کہا کہ لفظ رب جو ہے صفت رب جیسے اللہ کے لیے آتی ہے اسی طرح کسی غیر کو بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں رب البیت، یا جیسے کہتے ہیں رب الدار، یا کہتے ہیں رب المال، کہ بھی یہ اس حویلی کا مالک ہے، یہ اس زمین کا مالک ہے، یہ اس گھر کا مالک ہے، اس گھر کے سنبھالنے اور سنوارنے والا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کی صفت بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے جب 3 صفتوں کو ذکر فرما دیا کہ جو ساری کائنات کا رب ہے اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو اب ساری کائنات کا رب اور بادشاہ تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بادشاہ ہو وہ معبود بھی ہو، تو اس لیے آگے اللہ نے صفت ذکر فرما دی کہ جو معبود برحق بھی ہے۔ تو جب یہ 3 صفتیں آپ جمع کریں گے تو اللہ کے سوا کسی میں یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی بادشاہ تو ہو سکتا ہے وہ رب نہیں ہوگا، کوئی رب تو ہو سکتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے اور پالنے والا بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 3 صفتوں کا ذکر فرما دیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور پھر جو مالک ہو کبھی وہ ضروری نہیں کہ ہر مالک بادشاہ ہو، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جو مالک بھی ہے ملک بھی ہے، جو ملک الاملاک بھی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں آتا ہے قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ میں 7 آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج جو دعویٰ کرے ملک کا اور ملک کا اور بادشاہی کا؟ تو کون جواب دے سکتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج اسی کی حکومت اور ملک اور ملک ہے، اور تمام کائنات جو ہے اسی کا ملک ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کا خلق ہے، اسی کے عبید ہے۔ اسی لیے آتا ہے قل للہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اسی طرح آیا لہ ملک السماوات والارض، اسی طرح آیا للہ ملک السماوات والارض، اسی طرح آیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اسی طرح صفت جو ہے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آپ کسی کو بادشاہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بادشاہوں کا بادشاہ نہ کہیں، آپ اس کو شہنشاہ نہ کہیں کہ شاہوں کا شہنشاہ ہے، کیونکہ یہ صفت اگر زیبا ہے تو صرف رب العالمین کو ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی یہ صفت میں اور کوئی شریک نہیں ہوتا۔
تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کی اس سورت مبارک میں اگر غور کریں تو دیکھیں الناس کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں۔ اس سورت کے اندر الناس کا لفظ جو ہے وہ 5 دفعہ آیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو کتنی دفعہ آیا؟ 5 دفعہ ذکر آیا الناس کا۔ الناس کا لفظ جو ہے اس کے 5 دفعہ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ کے کلام میں یہ تکرار کیوں آیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلام جو بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ مرتبے پہ ہو اس کے اندر تکرار نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک لفظ کو 5 دفعہ کیوں ذکر کیا گیا؟ حالانکہ یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے جس کی دنیا کی کوئی مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، تو اس کے اندر ایک لفظ کو بار بار کیوں ذکر کیا گیا؟ لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ تکرار نہیں ہے، دراصل یہی تو کمال بلاغت و فصاحت ہے کہ قرآن مقدس نے بلاغت اور فصاحت کے اور اعجاز اور ایجاز کے ایک ایسے چھوٹے راستے تجویز کیے ہیں جو دنیا کے عقل و فکر و گما میں بھی کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نہیں، سورۃ الرحمن میں دیکھیں تو کتنی دفعہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو وہ تکرار نہیں ہے بلکہ نعمتیں جتنی نئی ہے اتنی دفعہ آیا کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تیری نعمتوں کو جھٹلاتے نہیں۔ جب نعمت نہیں آئی تو آگے باقاعدہ شکر بھی نہیں آیا، نعمت نئی کا ذکر آیا تو پھر اعتراف شکر بھی نہیں آیا، اس لیے وہاں بھی تکرار نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب یہاں اس سورت مبارک میں الناس کا ذکر چونکہ 5 دفعہ آیا ہے تو غور کریں، انہوں نے کہا کہ الناس جب پہلا آیا اس سے مراد تو ناس لوگوں کا وہ دور ہے جو بچپن کا دور ہوتا، اس لیے اور اس کے بعد جب دوبارہ الناس آیا تو یہ وہ دور ہے جب جوانی کا دور ہوتا، اور جب تیسرے دفعہ الناس آیا تو یہ وہ دور ہے جو بڑھاپے کا دور ہوتا، اور جب چوتھے دفعہ الناس آیا تو اس سے مراد وہ ہے جو اللہ کے عباد صالحین ہے، اور جب 5ویں دفعہ آیا تو اس سے مراد وہ ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ شریف بندے ہیں۔ تو لہذا ہر جگہ پر ایک نئی صفت کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، اور اس کی دلیل بھی انہوں نے کہا یہی اللہ کے قرآن کی صورت ہے کہ پہلے ناس کے ساتھ صفت کیا لگائی گئی؟ قل اعوذ برب الناس۔ اس زمانے یعنی بچپن کے دور میں ربوبیت کی ضرورت تھی تو صفت رب لگائی گئی، دوبارہ آیا مالک الناس، اب جوانی میں ضرورت تھی کہ کوئی بادشاہی قوت کنٹرول کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں جہاں ہمارے پاس ایسی شاہی قوتیں کنٹرول نہیں کرتی ہیں وہاں لوگ بے لگام ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے اور کوئی کدھر جا رہا ہے، ہر آدمی اپنے عقل اور ہوا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اوپر کنٹرول کرنے والی وہ طاقت نہیں، اسی لیے کہا گیا ملک الناس۔ اور جب آدمی اپنی پوری پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اب اس سے ضرورت ہے کہ معبود برحق کی بندگی کرے، تو وہاں آیا الہ الناس۔ اب آگے کیا ہے؟ شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، کن دلوں میں؟ جو اچھے ہیں، جو پہلے ہی برے ہو وہاں وسوسہ کیا ڈالے گا؟ وسوسہ تو وہی ڈالے گا جو اللہ کے عباد صالحین ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں، اللہ کے پاک باز بندے ہیں، کیونکہ جو کافر ہو یا جو مرتد ہو یا اس طرح جو گناہگار ہو اس کو وسوسہ شیطان نے کیا ڈالنا ہے؟ وسوسہ تو اسی کو ڈالے گا جو اللہ کے پاک باز بندے ہوں گے، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اور 5ویں دفعہ کیا ہے؟ من الجنۃ والناس، کہ سب سے بڑے شر کون ہے؟ شیطان جو جنوں میں ہے یا انسانوں میں ہے۔ تو لہذا ہر دفعہ الناس کی ایک علیحدہ صفت کا ذکر کیا گیا، تو اس لیے اس میں تکرار جو ہے وہ تکرار نہیں آیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ ہر صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت اور چیز ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوا کہ وسواس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک خفیہ کلام کو کسی کے دلوں میں ڈالا جائے جو سنائی نہ دے لیکن اثر کر جائے،
اس کو کہتے ہیں وسواس۔ وسوسہ ڈالنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی خفیہ کلام کہ تمہارے دلوں کے اندر اس کو اتار دیا جائے لیکن تم سن نہ سکو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شیطان تو ایسے وسوسہ ڈال لیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کو ہمیں سامنے آگے کہتا ہے یار چلو چھوڑو، ابھی ذرا باہر چلتے ہیں، بازار میں ذرا پھر کے آتے ہیں، پھر نماز پڑھ لیں گے۔ وہ تو ظاہر ہمیں کہہ رہا ہے، وہ تو وسوسہ نہیں ڈالتا۔ وسوسہ تو وہ ہوتا ہے جو خفیہ ڈالا جائے۔ تو علماء نے فرمایا کہ نا کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ بات ایسے انداز میں کریں گے کہ بظاہر تمہیں ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن تمہارے دلوں میں وسوسہ بھی ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ دے گا جی بالکل بات تو ٹھیک ہے، علماء بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی لفظ ملتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتے ہیں کہ سود بڑی بری چیز ہے، سود حرام ہے، لیکن دیکھیں نا جی اگر آخر غور کریں آخر دنیا چلے کیسے؟ اگر سود نہ ہو دیکھو نا جی پھر ہم بینک کیسے چلائیں گے، ہم انشورنس کمپنیاں کیسے چلائیں گے، ہمارے LC کیسے کھلیں گے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کیسے ہوگی، اور ہمارے ملیں اور صنعتیں اور بڑے بڑے کارخانے اور بڑی بڑی کمپنیاں کیسے چلیں گی۔ اور پھر جب ہم جی غیر ملکوں سے لین دین کریں، اب اس نے ایک وسوسہ ڈال دیا، آدمی سوچا جا رہا ہے ہاں جی ٹھیک ہے سود حرام تو ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، میرے خیال میں 21ویں صدی کا اس سے بڑا جھوٹ اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ یاد رکھو الحمدللہ ثم الحمدللہ تمہارے ملک کے اندر بھی یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے اللہ کے کعبے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے آج نہیں بلکہ اس کو کئی سال گزر چکے ہیں کہ سود کے متبادل قرآن و سنت کی روشنی میں پورا نظام بنا کے دے دیا کہ اس طرح چلاؤ گے پوری دنیا سے بہتر چلے گا، سب سے زیادہ تمہیں فائدہ ہوگا اور کسی قسم کا حرام کا ارتکاب بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی ان کی طرف نظر ڈالنے والا نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے ایک دین بھیجا ہے اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے ایک چیز کو حرام بھی کر دیا اور ہمیں حل بھی دیا۔ نعوذ باللہ، پھر یہ تو اس خالق پر اعتراض ہے، اس مالک پر اعتراض ہے۔ اب دیکھیں نا اس نے زنا کو حرام کر دیا، زنا حرام ہے کہ نہیں؟ لیکن نکاح کر کے اپنی بیوی سے ملنا، اپنی بیوی سے ملنا عبادت ہے، صرف یہ نہیں کہ حلال ہے، عبادت ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی سے بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہا ہے تو نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفل پڑھنے سے ثواب ملے گا نا، اس طرح اپنی بیوی سے خوش ہوگا تو زنا سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، غیر محرم پہ نظر ڈالنے سے بچے گا، وہ عذاب جہنم سے بچ رہا ہے۔ اس لیے وہاں اللہ نے اگر زنا حرام کیا تو نکاح کا راستہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا؟ اور پھر ایک بیوی 4 بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے کہ بھی اگر تمہارے اندر قوت زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، عدل کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، 2 بیویاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اللہ نے کتا حرام کیا تو بکری حلال کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خنزیر حرام کیا ہے تو گائے، بھینس، بکری، اونٹ اور جانور حلال کر کے تمہیں، تو اللہ نے ایسے سود کو حرام کر دیا، ہمیں متبادل بھی کوئی نہیں دیا۔ اگر ہمیں متبادل نہ دیا ہوتا تو پھر تو نعوذ باللہ یہ عدل خدا بندی کے خلاف اعتراض ہوگا۔ اس طرح کے وہ شبہات ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ وسوسہ جب اندر پڑ گیا تو آدمی راستے سے ہٹتا چلا گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وساوس سے بچا، اور وساوس بھی شیطانوں کے وساوس سے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ شیطان جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ بھائی آخر دیکھنے میں تو انسان سب برابر ہے، سب ایک شکل کے ہیں، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ بھئی یہ انسانوں میں سے شیطان ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو ہر آدمی اپنی صفتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے سر پہ سینگ ہے اور بڑے خوبصورت سینگ ہے، ویسے بدن بکری کے برابر ہے، آپ کہیں گے نہیں جی نہیں یہ بکری نہیں ہو سکتی، اتنے لمبے سینگ جو ہیں، اور یہ تو 12 سینگا معلوم ہوتا ہے، یا یہ جناب ہاں یہ ٹھیک ہے اب پہچانا میں نے، یہ 12 سینگا بھی نہیں، یہ ہرن ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے دم لٹک رہی ہے اور جناب یوں کہیں گے جی نہیں یہ بکری نہیں حضرت یہ دمبا ہے،
اور اسی طرح آپ دیکھیں قد ماشاءاللہ بڑا ہے اور ٹانگیں بھی بڑی ہیں اور اس کے نت بھی بڑے ہیں اور چال بھی عجیب سی، اب کہنے جی یہ بکری ہے لیکن فلاں خاص قسم کی بکری ہے، تو اس علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ علماء نے کہا وہ انسانوں میں جو شیطان ہیں وہ بھی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں، جو تمہیں سینما میں لگانا چاہے، جو تمہیں تاش میں لگانا چاہے، جو تمہیں ہیروئن میں لگانا چاہے، جو تمہیں منشیات میں لگانا چاہے، جو تمہیں زنا میں لگانا چاہے، جو تمہیں نماز سے روک کے کھیل تماشے میں لگانا چاہے، سمجھ لو کہ انسانوں میں شیطان کی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی صفتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جو آدمی تمہیں بے نمازی سے نوازی بنانا چاہے، مشرک سے موحد بنانا چاہے، بے دین سے دیندار بنانا چاہے، حرام کھانے کے بجائے حلال والا بنانا چاہے، تو سمجھو کہ یہ صحیح معنوں میں انسان ہے کہ مجھے صحیح راستے پر لے جا رہا ہے۔ اور اسی لیے اب آپ ذرا غور کریں، قرآن کے اول پہ بھی غور کریں اور آج قرآن کی آخری سورت پہ بھی غور کریں، اور آپ کی اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مقدس کی تفسیر کا ختم بھی اور جمعہ کے مبارک دن میں، اور اللہ نے اپنے کعبے میں ہم سب کو اس کے اندر حاضری کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات و ثمرات ہمیں نصیب فرما دیں، اور اس کی وجہ سے ہم سب پہ اپنے رحمت نازل فرما دیں اور اپنے عذاب رفع فرما دیں۔ تو دیکھیں سورت اول جو شروع ہوئی تھی سورت فاتحہ تھی، وہاں آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہ رب کریم تیری حمد و ثنا کے بعد، تیری مالکیت کے اقرار کے بعد، تیرے معبود ہونے کے اعتراف کے بعد میں دعا مانگتا ہوں مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھا راستے کی ہدایت عطا فرما، اور ان راستہ ان لوگوں کا نصیب فرما جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، نبیوں کا راستہ عطا فرما، صدیقوں کا راستہ عطا فرما، شہداء کا راستہ عطا فرما، اپنے عباد صالحین کا راستہ عطا فرما، اپنے اولیاء کا راستہ عطا فرما، اور ان کے راستوں سے بچانا جن پہ تیرا غضب ہے، اور ان کے راستوں سے بچانا جنہیں تو نے گم کردہ راہ بنا دیا ہے۔ تو وہاں جب ہم نے یہ دعا کی تھی، اور اس راستے سے ہٹانے والی چیزیں کیا تھی؟ کچھ تو ظاہر والی تھیں اور کچھ باطن والی تھیں۔ ظاہر والی وہ کیا تھی؟ اندھیرا تھا۔ ظاہر والی وہ کیا تھی؟ وہ جادوگر تھے۔ ظاہر والی کیا تھی؟ وہ حاسد تھے۔ اور اندر والا کیا تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو اللہ نے وہاں جو دعا سکھلائی تھی اور اس راستے سے جو ہٹانے والی چیزیں تھی ان کا اللہ نے ہمیں اس صورت میں علاج عطا فرما دیا کہ تم نے اس صراط مستقیم پہ رہنا ہے اور ان بھٹکانے والوں سے بچنا ہے، تو میری پناہ پکڑو ورنہ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکو گے۔ کبھی تم اندھارے کی وجہ سے بھٹک جاؤ گے، کبھی تم جادو کی وجہ سے بھٹک جاؤ گے، کبھی حسد کے حسد کی وجہ سے بھٹک جاؤ گے، اور کبھی لوگوں کے شر کی وجہ سے بھٹک جاؤ گے، اور ان ساری چیزوں سے تم بچ بھی گئے تو پھر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے بھٹک جاؤ گے، اور بچو گے کیسے کہ میری پناہ میں آ جاؤ جو تیرا رب بھی ہے، تیرا بادشاہ بھی ہے اور معبود برحق بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا سورت الفاتحہ سے اور انتہا ہوئی قرآن مقدس کی سورت والناس سے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو سب سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلے با شروع ہوتی ہے، اور جب ختم ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ سین ہوگا۔ تو با اور سین کو جب ہم ملائیں تو کیا بنے گا کہ بس جن کو اللہ نے قرآن کی نعمت دے دی بس انتہا ہوگی، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اللهم تقبل عنا انك انت السميع العليم، اللهم انس وحشتنا في قبورنا بالقران العظيم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن عين لا تدمع وعن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اور دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پہ، ہمارے اساتذہ پہ، اور جنہوں نے ہمیں علم پڑھایا اللہ نے ان کی قبروں کو روشن فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور ہم
سے محروم نہ فرمائے انشاءاللہ زندگی باقی تو بس تفصیل شروع ہو. کیرم بورڈ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ بھئی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کیرم بورڈ وغیرہ یا چھوٹے موٹے لوبات جو ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے دین میں رکاوٹ بنے تو بالکل نہ کھیلا کرے. یعنی نماز جا رہی ہے اور تم کھیل رہے ہو، اور دین جا رہا ہے اور تم کھیل رہے ہو. ہاں اگر آدمی ایسے دوڑنا ہے یا کبڈی ہے تو کپڑے ٹھیک پہنے ہوئے ہیں، صدر کھلا ہوا نہیں ہے، یا کشتی کر رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، ایسی چیزوں سے علماء نے منع نہیں کیا. باقی کسی بھی گیم پہ شرط لگا لیں گے تو وہ جوا بن جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا. لیکن تاش کھیلنے کے بارے میں خصوصی ممانعت آئی ہے. اگر کیرم بورڈ بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہے پھر تو حرام ہے، ورنہ ایک کھیل ہے، باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب آپ کا مدینہ منورہ جائیں تو آپ کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دور سے ایسے پڑھنے میں یا حرف ندا ہے، اور ندا کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے آدمی کا چونکہ شرک میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو علماء نے منع کر دیا. اور اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. حضور سید البشر ہیں، حضور افضل البشر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. آپ جن سے بشر میں سے ہیں، جن سے نور میں سے نہیں ہیں. نور نبوت ہو سکتا ہے لیکن اس قسم کا درود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ کبھی صحابہ نے پڑھا ہے. یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اماں حوا اور بابا آدم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ ان کا روضہ ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ روضے تو تمہارے پاس ہیں، اصل میں روضے نہیں ہوتے، یہ بھیک مانگنے کے پیالے بنا لیتے ہیں. جتنا بھیک زیادہ ہوگی اتنا پیالہ بھی بڑا ہوگا باہر. اللہ کے بندے روضہ کے بات کا حضور نے فرمایا ایک بالغ سے زیادہ ان کی قبر نہیں ہونی چاہیے. لوگوں نے لکھا ہے کہ جدہ میں قبر ہے، لیکن کسی قرآن و حدیث کی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا. صرف اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت سے رکھے. دیکھیں نا، یاد رکھو ایک شہید ہے، بم لگا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ بھی نہ کہو، ہمیں لاش بھی نہیں ملی. حالانکہ اس کی قبر بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کے آگے اتنا شان بلند ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ بھی نہ کہو. وہ تو زندہ ہے، وہ جنت میں سیرے کر رہا، حالانکہ اس کی ہمیں لاش بھی نہیں ملی. یعنی نہ ہم نے قبر بنائی نہ اس بیچارے کا وجود ہمیں ملا. وہ تو بم لگا، ریزا ریزا ہو گیا، پانی ہو گیا، ذرے ہو گئے. اصل بات ہے اس میت کی، اگر وہ ایمان پہ مرا ہے اور اس کے رتبے اللہ کے ہاں بلند ہیں، تم روزہ نہ بھی بناؤ تو وہ جنتوں کے باغ میں ہے. اور اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے، تم لاکھ سنگ مرمر کی عمارتیں کھڑے کر دو، وہ جہنم کا گڑھا. حضور نے فرمایا کہ قبر دو حصے ہوتی ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے، اور حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے. اس لیے اصل بات یہ ہے، اصل بات اوپر سے نہیں، اصل بات اندر والی ہے. دعا کرو اللہ ہمارا اندر اچھا کر دو. ایک آدمی گنگا ہے اور کانوں سے بہ رہا ہے، نماز فرض ہے؟ بالکل نماز فرض ہے. نماز کا قانون سے کیا تھا؟ نماز کا زبان سے بھی کوئی تعلق نہیں، کھڑا ہے بس، جیسے کرتا رہے گا، لگ جانتا ہے، نہ بھی کرے تب بھی کھڑا ہے. اور حنفی مسلک کے مطابق ہم عصر میں اور ظہر کی نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. وہ کہتے ہیں امام جو پڑھ رہا ہے وہ سب کی طرف سے ہے. کہتے ہیں کہ امام کا معنی ہی یہی ہے کہ امام ضامن ہے. کس بات کا ضامن ہے؟ اللہ اکبر وہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، تسبیح وہ بھی پڑھتا ہے، تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں، تحیات وہ بھی پڑھتا ہے، تحیات ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ضامن تو اسی بات کا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا جو ہے سب کی طرف سے پڑھنا ہو گیا. اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آیا کہ جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھ رہا ہے. وہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ کس نماز کا امام، وہاں مطلق لفظ ہے حدیث مبارک میں. بہرحال حنفی مسلک میں تو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہے کوئی نماز ہو، اور شافعی مسلک میں چاہے کوئی نماز ہو فاتحہ چھوڑنی ہر نماز میں پڑھنی. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن اگر سنائی دے تو نہ پڑھیں، اور جن نمازوں میں قرآن سنائی نہیں دیتا ان میں پڑھیں. اللہ پاک سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میرے والدین یعنی مریض ہیں اور میں ان کی وجہ سے
عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد حج واجب نہیں، حج ہر اس آدمی پر جو صاحب جائیداد ہے فرض ہے، واجب نہیں فرض ہے، چاہے اس نے عمرہ کیا یا عمرہ نہیں کیا، صاحب جائیداد ہے، پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، حج فرض۔ اگر اس نے عمرہ کیا مطلب ہے کہ اب تو اس نے ثابت کر دیا نا کہ میرے پاس اتنی طاقت تھی کہ میں یہاں آ گیا، اب تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ تو اب بہرحال اگر قانونی طور پہ اجازت نہ ملے حج کے دنوں میں پھر آ جائے، اب آپ کے لیے بالکل ہر چیز کر سکتے ہیں، عمرہ حج سب۔ بادل گرجے تو کیا پڑھیں، قرآن کی آیت ہے سبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ ایک مسجد کا سامان اگر دوسری مسجد میں لگا دیا کوئی حرج نہیں، لیکن اس جگہ کو جہاں مسجد کی نیت ہو چکی ہے مسجد سمجھے، بس موٹی بات یہ ہے۔ قرآن پاک اگر اوراد کو سیدھا ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے کہ ان کو ایسی جگہ رکھیں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ کیا مانا، دفن بھی کر دیں، سمندر میں بھی ڈال دیں، دریاؤں میں بھی ڈال دیں، اگر کوئی چارہ نہ ہو ان کو جلا بھی سکتے ہیں، کیوں اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ ایک ہے جلانا کسی کو توہین کے لیے، ایک ہوتا ہے جلانا کسی کی حفاظت کے لیے، تو اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، فرق ہے۔ دیکھو نا جی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے دھکا دے دیا، یہ تو بےعزتی ہے، اور میں جا رہا تھا آگے سانپ تھا، میں دیکھ نہیں رہا تھا، تو میں مجھے دھکا دیا تاکہ میں سانپ سے بچ جاؤں، تو اب تم نے میرا بھلا کیا یا دھکا دیا؟ تو دونوں صورتوں میں حالانکہ دھکا ادھر بھی تم نے دیا، دھکا ادھر بھی تم نے دیا، لیکن اس دھکے دینے میں تھا کہ مولوی کو سانپ نہ لڑ جائے، اور اس دھکے دینے میں تھا کہ یار لوگ ہی ہمارے پیروں کے خلاف بات کرتے ہیں، دھکا تو مرے جان چھوٹے۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس لیے بہرحال تو ایک ہے قرآن کا جلانا نعوذ باللہ، یعنی اس کے توہین کے طور پر، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ میں اور میری بیوی ہم نے دونوں نے عمرہ کیا، گھر میں آنے کے بعد ہم نے احرام اتار دیا، پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ ہاں ہم نے تو بال بھی کٹوانے تھے، چلو شکر ہے خیال آ تو گیا۔ بہرحال خیال آنے کے بعد بال کٹوائے یا صرف خیال آیا؟ اگر کٹوا لیے تو پھر تو بچ گئے، اگر نہیں کٹوائے اور ایک دن پورا گزر گیا اور بعد میں حضرت خیال آیا تو پھر ایک دم بھی ادا فرمائے۔ اگر اسی وقت خیال آ گیا اور کٹوا لیا تو جان چھوٹ گئی، بچ گئے۔ بچہ بیمار ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا عطا فرمائے اور سب کو صالح بنائے۔ جی میں احرام باندھے ہوئے بیٹھا تھا جہاز میں، ایک دوست نے کہا کہ بھائی میں نے احرام باندھا ہے اور میرے پاس چادر نہیں ہے، تو میں نے اپنی اوپر والی چادر اس کو دے دی، اس نے نیچے باندھ لی، اور میں نے اپنے دوست کی چادر جو تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک اس نے رکھا ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو اسے کپڑے پھاڑنے کی بھی جا رہی